ڈاکٹر صاحب ایک واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماہ کے لیے اپنی ازواج مطہرات جو ہیں ان سے شاید کوئی ناراضگی ہو گئی تھی، اور پھر آپ جو مسجد نبوی ہے اس کی چھت پر کوئی ایک مہینہ رہے. وہ کیا واقعہ ہے، اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. اس میں سر ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناراضگی ہوئی تھی وہ اس بنیاد پر تھی کہ جیسے ازواج مطہرات دنیاوی معاملات میں کسی چیز کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، آپ یہ تو دیکھ لینا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی کہ 2 ماہ تک اہل بیت کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. تو کوئی خاص ڈیمانڈز بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود جو دنیاوی چیزوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ اختیاری فقر اختیار کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بائی چوائس کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فقر دیا اور میں اس کے اوپر مجھے کوئی فخر والی مجھے اس کو کوئی آر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ فقیری والی، یہ فقیری وہ گداگاری والی نہیں ہے، یہ فخر کی بات ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ یہ تھا، اس لیے سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کے یہ کہا کہ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیا، یعنی ہیں وہ بیویاں آقا علیہ السلام کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی اس میں انتخاب اپنا جو ہے وہ انوالومنٹ شو کی کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چاہتی ہیں تو پھر آپ کو یہ ساری دنیاوی معاملات کو چھوڑنا پڑے گا. ہاں اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ ہم تمہیں مال دے دیتے ہیں پھر، لیکن تمہیں رسول اللہ کا ساتھ نہیں ملے گا. تو اس وجہ سے یہ تقریباً 1 ماہ کا عرصہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پورا واقعہ کیا تھا کہ لوگ جو ہے اس حوالے سے اس ٹائم انہیں لگا کہ شاید کوئی طلاق نہیں بالکل نہیں ایسی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات سے الگ ہو گئے. تقریباً 1 ماہ تک آقا علیہ السلام کسی بھی جو ہے حجرے کے اندر آقا علیہ السلام نہیں گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر کبھی نیچے کبھی اوپر جو ہے وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنا ایک چارپائی کے اوپر سوتے تھے. تو ایک دفعہ آپ آقا علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک اتاری ہوئی تھی اور دوپہر کا وقت تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تو کیونکہ وہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی تھی چارپائی اور نیچے کوئی بسترا بھی نہیں تھا، اور وہ جو نرم و نازک گداز جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر وہ نشانات پڑے ہوئے تھے نا، تو دوپہر کے وقت حضور کے جس میں اطہر سے پسینہ بھی ٹپک رہا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ نشانات تھے. تو اس کو دیکھ کے نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو جھوٹے ہیں وہ عربوں یہ جو کیسر و کسرا والے اس کے خزانے ان کے پاس ہیں اور وہ اس کو جو ہے انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہو کے وجہ تخلیق کائنات ہو کے آپ کی یہ حالت. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تو کیا یہ نہیں چاہتا کہ ان کو صرف دنیا مل جائے اور ہمارے لیے آخرت بہتر ہو جائے. کتنی ازواج مطہرات اس ٹائم؟ 11 ازواج مطہرات پوری ساری جی 11. تو 2 کنیزیں، 2 باندھیاں اور 9 ازواج مطہرات ٹھیک ہے وہ موجود تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ اس سے یہ جو آپ نے بات کی کہ وہ اس میں جو خاص سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دی ہے اور بائی چوائس یہ بات بتائی ہے. ہم یہ باتیں ڈسکس نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک جس میں آقا علیہ السلام ابھی بھی موجود ہیں، علی بھائی آپ کو پتا وہ کتنا چھوٹا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے اور میں سو رہی ہوتی اس وقت، کیونکہ رات کو جلدی اٹھ جاتے تھے، تو میں سو رہی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو میری ٹانگوں کو پیچھے کر کے سجدے میں جاتے. اتنی تھوڑی جگہ تھی. ڈاکٹر عباس جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ جو فرمائش تھی دنیاوی حوالے سے، تو وہ آج کل کے دور کا اگر ہم کمپیریزن رکھیں تو جیسے اب عید قریب ہے تو بہت ساری خواتین جو ہیں جو شوہر حضرات ہیں ان کی انکم سے زیادہ کی فرمائش کر دیتی ہیں، تو جو جھگڑا ہے اس کا یہ ایک میجر ریزن بن جاتا ہے. تو اس واقعے سے ہم کیسے سبق حاصل کر سکتے ہیں، کیسے اس کو انٹرڈیلیٹ کر سکتے ہیں آج کے دور کے ساتھ؟ یہ تو ہر گھر کا جھگڑا ہے. ایگزیکٹلی میرے گھر میں بھی جھگڑا ہے، میری شادی میں میرا بھی یہی جھگڑا ہے. تو یہ تو جناب ہے، لیکن وہی چیز ہے نا کہ اگر انسان جو ہے وہ اس لیے ہمیں تھا کہ آپ پورا واقعہ جو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے نا تو زیادہ ہم بہتر طریقے سے میسج دے سکیں گے. شاید کہا کہ جب ہم مکہ شریف میں تھے تو تب جو ہے ہماری ازواج مطہرات وہ اس طرح بات تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہاں جا نہیں رہے تھے، اکیلے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جب ہم مکہ میں تھے تو اس وقت تو ہم بڑے باروب تھے، اور یعنی ہمارا بڑا روب تھا، اور آج یہ دیکھیں یہ عورتیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ بااثر ہو چکی ہیں، ہم سے زیادہ مزور ہو چکی ہیں۔ تو اس کے اوپر حضرت عمر فاروق جو ہے وہ حضرت عمر فاروق بھی مسکرا رہے تھے، تو اس کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، بلکہ جواب وحی کے ذریعے آیا کہ بھئی اے نبی کی بیویو، اگر تمہیں مال و دولت چاہیے نا تو وہ ہم آپ کو دیتے ہیں، اور بے شمار دے دیتے ہیں۔ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے فرمایا، اے عائشہ اگر میں چاہوں، اگر میں خود چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا ہو کہ میرے ساتھ چلے۔ اللہ، یہ نہیں ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان کے پاس یہ، حضور نے تو وہ سب کچھ خود اللہ کی راہ میں نشاور کیا، تو خود اس دنیا سے دور ہوئے تھے، تو کیونکہ ان کی تو آپ ازواج مطہرات کی تو بھی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کل ہم نے بات کی سیدہ خدیجہ کے اوپر کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو، تمہاری تو کائنات میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں، کیونکہ فطرت عورت کی جو ہوتی ہے میری بہن، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان کی ڈیمانڈ کرنا یا ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں وہ تو ایک، لیکن یہ اس دن بھی میں نے بات کی تھی کہ انسان کرپشن کرتا ہی اپنے بچوں اور اپنی بیوی کی وجہ سے ہے، کہ جب وہ ڈیمانڈز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ انسان کی اپنی سیلری میں یا اپنی انکم میں پوری نہیں ہوتی، تب وہ پھر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ حکیم